السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ خانہ کعبہ کے صحن کا آپ نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ خانہ کعبہ میں مروہ کی طرف کا علاقہ ہے۔ آپ شیشے میں دیکھیں، لوگ صفا مروہ کا چکر لگا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ہو گئی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد لوگ نکل رہے ہیں اور اپنے ہوٹلوں کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ غزہ کا علاقہ ہے، مروہ کے سائیڈ میں ہے، اور آپ ایک نظر دیکھ لیں۔ آپ سامنے دیکھیں، مکتبہ ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اسی جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ اس مکتبہ کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بنایا ہے، انشاءاللہ جلد ہی اس کو اپلوڈ کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد میں آپ کو حجیات کی طرف لے کے چل رہا ہوں۔ حجیات جانے کے لیے یا تو آپ اوپر سے جائیں، آپ دیکھ رہے ہیں، یا پھر آپ نیچے سے آئیں۔ تو میں آپ کو نیچے سے لے کے چل رہا ہوں۔ ابھی ادھر تعمیری کام ہو رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گھیر کر رکھا گیا ہے۔ ابھی 7:45 ہو رہے ہیں۔ عشاء کی نماز ابھی ختم ہوئی ہے، کیونکہ ٹھنڈک کا موسم شروع ہو گیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ جن کی وفات ہوئی ہے، جن کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہو، ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جنت دے اور ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ عام طور پہ حرم میں 5 وقت میں کسی نہ کسی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کی وفات ہو گئی، اللہ رب العزت ان کی قبروں کو تو نور سے بھر دے، اور اگر انہیں کوئی پریشانی ہو رہی ہو تو اللہ ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما، اور ہم تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک کام کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو جائے، اور ہم اس لائق ہو جائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پی سکیں۔ آمین۔ انسان کی بھلائی، اس کی کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی کرنے میں ہے۔ اگر ہم صحیح جو تعلیمات ہیں، شرک و بدعت سے دور رہ کر کے سنت صحیحہ پہ عمل کرتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آب کوثر پینا نصیب ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوا، سنت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہماری زندگی گزر گئی، ہم نے ایسے کام کیے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیک کام ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف تھی، تو پھر ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب دیکھیں، سامنے صفا پہاڑی کا منظر ہے۔ صفا پہاڑی ہے، لوگ عمرہ کر کے نکل رہے ہیں، اور جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں، طواف مکمل ہونے کے بعد صحیح کرتے ہیں، صفا مروہ کا چکر لگاتے ہیں، اور اس کی ابتدا صفا سے کرتے ہیں۔ تو ابھی میں حجیات کی طرف چل رہا ہوں۔
یہ ایسی جگہ ہے کوئی بھی مسلمان اس کو جتنا بھی دیکھتا ہے اس کا دل نہیں بھرتا، اور یہ سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جو انہوں نے کہا تھا، اللہ رب العزت سے فریاد کیا تھا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، کہ لوگوں کا دل اس گھر کی طرف لگا رہتا ہے۔ اور ایسی ہی انہوں نے جو دعا کیا تھا، اللہ رب العزت وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، انہیں پھلوں سے کی روزی عطا فرما۔ تو آپ یہاں پہ آتے ہیں، جو لوگ بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ میں پھلوں کی ایسی ایسی کوالٹی ملتی ہے جو آپ دوسری جگہوں پہ آپ کو نہیں ملے گی وہ کوالٹی۔ تو یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ، آپ سامنے دیکھیں خانہ کعبہ ہے۔ زیادہ واضح نہیں دکھ رہا ہے، دوری کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، قریب ہی ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ موسم کافی سہانا ہے، آج بارش ہوئی ہے، اس کا بھی اثر ہے۔ یہ اجیاد کا علاقہ ہے اور اجیاد گیٹ، اور اجیاد کے سامنے 3 نمبر ٹوائلٹ۔ یہ جو بھیڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھیڑ نارمل بھیڑ ہے، جو ہمیشہ اتنی بھیڑ رہے گی۔ اگر آپ سوچیں کہ میں ایسے دن جاؤں جس دن بھیڑ کم ہو تو پھر آپ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ یہ بھیڑ نارمل بھیڑ ہے، یہ کوئی بھیڑ نہیں ہے۔ اگر مکہ میں، اور وہ بھی خاص طور سے خانہ کعبہ کے آس پاس، حرم کے آس پاس اگر اتنی بھیڑ نہ رہے تو پھر کہیں گے کہ پورے مکہ میں سناٹا ہی سناٹا ہے۔ اگر آپ کو قدئی کی طرف جانا ہے تو اجیاد کے راستے پہ آپ جائیں گے، شہداء ہوٹل ہے، شہداء ہوٹل کے سامنے سے ہی آپ کو ٹیکسی مل جائے گی، یا مکہ بس جو چل رہی ہے وہ بس بھی وہیں سے ملتی ہے۔ پہلے مکہ بس فری میں چل رہی تھی، لیکن اب اس کا پیسہ دینا ہے 4 ریال، تبھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، فری والا ختم ہو گیا اب۔ تو ناظرین، یہ مختصر سا ویڈیو تھا، امید کی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتلائیں کہ کس طرح کی ویڈیو یا کس طرح کی معلومات مکہ کے سلسلے میں آپ کو جاننی ہے، اور کس طرح کی کون سی جگہ ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہے کہ اس کو دکھلایا جائے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔